आना मदीनतुल हिक्म वालियुन बाबुहा, ये उसके फैसले थे। ये मौला मुश्किल कुशा जो हैं उनका दरबार था कि जब भी किसी को किसी फैसले में मुश्किल बनी है ना, तो वो मौला मुश्किल कुशा के दर पे आया। बेशक बेशक। बल्कि एक और बात याद आ गई है, अगर इसी बात पे चलते जाए ना शाह साहब, तो अल्लाह की कसम रात गुजर जाएगी, मौला मुश्किल कुशा के ये फैसले खत्म नहीं होंगे जितने मुझे याद है। माशाल्लाह। ये मेरे इल्म की बात है, आपके तो इससे भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ मेरे इल्म की बात है, जितने मुझे याद है। तो अब आपका जो है वो एक और वाकया मेरे जहन में आ गया है कि एक आदमी मदीना की गलियों में आवाजें लगा रहा था। वो कह रहा था मुझे फितना से प्यार हो गया है। अल्लाह। अब फितने से जो कहेगा प्यार हो गया, और अदालत उम्र फारूक की, हुकूमत उम्र फारूक की, जिनकी जुबान से ज्यादा तलवार जो है वो काम करती थी, तो ऐसे माहौल में वो गलियों में ढंढोरा पीटता है और कहता है मुझे फितने से प्यार है। ऐसे माहौल में वो गलियों में ढंढोरा पीटता है और कहता है मैंने जिसको देखा ही नहीं मैं उसको मानता हूँ, जो चीज अभी बनी नहीं मैं उस पर ईमान लाता हूँ। और कहता है ईसाई सच्चे हैं, यहूदी अपने कौल में सच्चे हैं। जब ये बातें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची ना, तो आपने कहा इसको कत्ल कर दिया जाए। आपने उसको सजाए मौत सुना दी। जब लोग उसको पकड़ के लाए, उसको कत्ल किया जाने लगा, तो मौला मुश्किल कुशा को पता चल गया, मौला अली को पता चल गया। मौला अली तशरीफ ले आए। उमर क्या करने लगे हैं, रुक जाइए, अली ये बकवास कर रहा है। फरमाया मुझे बताओ तो सही ना, किसने कहा क्या है? अली ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि हमारा ईमान बर्दाश्त नहीं कर रहा, हम कैसे बर्दाश्त करें? कहा उमर बताओ तो सही ना, बात क्या है? अब उमर फारूक बताने लगे हैं, जरा सोचिए, जरा देखिए। अब उमर कहते हैं अली ये कहता है मुझे फितने से प्यार है। तो हजरत मौला मुश्किल कुशा मुस्कुरा दिए, कहा उमर बस इतनी सी बात है, फितने से किसको प्यार नहीं है? हजरत उमर कहने लगी ये क्या बात हुई? कहा अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता नहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है, क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? कहा अली है। तो कहा ये भी वही बात कर रहा है, ये कौन सी अनोखी बात कर रहा है? ये भी तो यही कह रहा है कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है। अगर ये कहता है फितने से प्यार है, तो तुम्हारी औलाद को रब ने कुरान में फितना कहा है, तो ये उस फितने से प्यार करता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु चौंक गए। कहा अली दूसरी बातें भी बता दीजिए। ये कहता है ईसाई और यहूदी अपने कौल में सच्चे हैं, तो कहा ये भी अल्लाह ने कुरान में कहा है। ईसाई कहते हैं यहूदियों की बुनियाद किसी शय पे नहीं, यहूदी कहते हैं ईसाइयों की बुनियाद किसी शय पे नहीं, और दोनों अपने इस कौल में सच्चे हैं। तो ये वही तो बात कर रहा है। अब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका तजस्सुस और बढ़ गया। कहा अली ये कहता है जिसको देखा नहीं उस पे ईमान रखता हूँ। कहा उमर तू भी तो उसी पे ईमान रखता है जिसको तूने नहीं देखा। खुदा को ना इसने देखा है ना तुमने देखा है, और उस पे ईमान रखते हैं। कहने लगे अली ये कहता है जो चीज अभी बनी नहीं है मैं उसको मानता हूँ। कहा अभी क्यामत बनी नहीं है ये उसको मानता है। यही तो ईमान का हिस्सा है कि हम क्यामत के दिन को माने। जब ये बातें मौला मुश्किल कुशा ने कही ना, आज हम जो आपको मुश्किल कुशा कह रहे हैं, ये नारा हजरत अली की बारगाह में सबसे पहले उमर फारूक ने लगाया था। आपने अपने हाथ फिजा में बुलंद कर लिए, कहा मौला उमर को ऐसी मुश्किल में ना डालना जिसमें अली मुश्किल कुशा बन के ना हो। उमर को ऐसी मुश्किल ही ना देना जिसमें अली मुश्किल कुशा ना हो। तो हजरत अली को मुश्किल कुशा का लक़ब सबसे पहले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने दिया था। ये शान है जनाब हजरत मौला मुश्किल कुशा की, और ये मुकाम है आपका वो जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर कहते हैं मन कुंतु मौलाहु फहाजा अली मौला। ये कैसी प्यारी बात है। अब अगर इसकी तरफ इस सिमत में चल पड़े तो ये बड़ा लंबा टॉपिक और बड़ा लंबा मौजू हो जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पीछे भी देखिए ना, ये सिर्फ इतनी तो रिवायत नहीं है ना, जी इसके पीछे ये हदीस पाक पिछला हिस्सा भी पढ़े कि हुजूर कह रहे हैं सहाबा किराम से कि क्या तुम्हारी जानों पे मेरा हक तुमसे ज्यादा नहीं है? 3 दफा ये बात पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जानों पे मेरा हक तुमसे ज्यादा नहीं? नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ या रसूलुल्लाह। फिर पूछा 3 बार पूछा, और फिर फरमाया मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। तो इसका क्या मतलब निकला? कहा तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा मेरा हक है तो सुन लो, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मतलब ये निकला कि जिसकी जान पे उससे ज्यादा हक मुझ मोहम्मद का है, उसकी जान पे उससे ज्यादा हक अली का भी है। उसकी अपनी जान से उससे ज्यादा हक जो है वो मौला मुश्किल कुशा का हक है। तो ये छोटा सा एजाज नहीं, और आप देखें इसके मुखातब कौन है।
یہ حضور مجھے نہیں کہہ رہے، شاہ صاحب یہ آپ کو نہیں کہہ رہے، وہ صحابہ کرام کی جیت جماعت سامنے ہے جنہیں حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے زیادہ نہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ لوگوں، جس جس کی جان پہ مجھ محمد کا حق ہے اس کی جان پہ علی کا حق ہے، جس جس کا میں رہنما ہوں اس کا علی رہنما ہے۔ اور یہ وہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرماتے ہیں علی کوئی بندہ تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک مومن نہ ہو، اور کوئی بندہ تجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا جب تک منافق نہ ہو۔ تو یہ مومن اور منافق کی تفریق جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ جی آپ بھی آج آپ دیکھ لیں، آپ 3-4 دفعہ گلیوں میں علی علی کریں نا تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا، چہرے کے بل بتا دیں گے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے 2-4-10 مرتبہ علی علی کر لیں نا تو آپ کو وہ رکے آنے شروع ہو جائیں گے۔ حیرانگی اس بات پہ ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ حضرت والا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی بحمدہ تعالی ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں۔ لیکن شکم کی بات یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جناب امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے عنوان پہ ان کے موضوع پہ کسی جگہ پہ کوئی پروگرام رکھ لیں، کوئی محفل رکھ لیں، کوئی جلسہ رکھ لیں، آپ کو نیچے سے کبھی یہ رکا لکھ کے نہیں جائے گا کہ جناب تھوڑا سا علی کا بھی ذکر کر دیں۔ آپ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں کوئی محفل رکھ لیں، آپ کو نیچے سے کبھی رکا نہیں جائے گا کہ تھوڑا سا حضرت علی کا یا اہل بیت کا ذکر کر دیں، یہ نواسب اور خوارج جو ہیں یہ ان کو تقویت مل رہی ہے، کبھی نہیں جائے گا۔ آپ مولا علی کے نام کا جلسہ رکھ لیں، محفل رکھ لیں، یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں کمنٹ آ جائیں تو فوراً سے نیچے سے رکے جائیں گے، جی یہ جو ہے نا یہ دوسرے مسلک کو تقویت مل رہی ہے، تھوڑا سا صحابہ کا بھی ذکر کریں۔ یار جب ان کا ذکر ہوتا ہے تب کسی مسلک کو تقویت نہیں مل رہی ہوتی تب نہیں رکا جاتا، اہل بیت کا ذکر کریں، اور جب آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو نیچے سے رکے جاتے ہیں۔ بھائی جب ہم صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی کسر نہیں چھوڑتے، جتنا ہمیں اللہ نے علم دیا اس کے مطابق ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جب ان کا دن ہوتا ہے تو صرف ان کی بات کی جاتی ہے، اور جب مولا مشکل کشا کا دن ہوتا ہے تو صرف ان کی بات کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا آپ نام لیں، ان کا نعرہ لگائیں تو آپ دیکھ لینا، پیشانی پہ اگر بل پڑ جائیں تو سمجھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے علاوہ علی سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا، اور مومن کے علاوہ علی سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مولا مشکل کشا کی شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ وہ حضرت مولا مشکل کشا حضور فرماتے ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو تو میرا ویر ہے، تو تو میرا ویر ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اللہ کے قرآن سے پوچھے نا، وہ قرآن جس کے بارے میں متعدد علماء کرام کی یہ رائے ہے، متعدد علماء کرام کی، کہ قرآن پاک میں 300 سے زائد آیات بینات مولا مشکل کشا کے حق میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے علی کو نفس رسول کہا ہے۔ آیت مبالغہ آپ غور کریں نا، رب کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نجران کے عیسائی ہیں جب انہوں نے موبائل کا چیلنج کیا تو رب نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنا کہ یہ اپنے بیٹے لے آئے میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، یہ اپنی عورتیں لے آئے میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، اور وان فوشنا وان فوشکم، میں اپنی جان لے کے آتا ہوں تم اپنی جان لے کے آ جاؤ۔ تو وہ جان کے بدلے جس کو حضور نے ساتھ لیا وہ مولا مشکل کشا تھے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ علی نفس رسول ہے، بے شک علی نفس رسول ہے، علی جان رسول ہے۔ حضور کہتے ہیں جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، عین کا عینی، روح کا روحی، اور اس سے آگے پھر بڑھ کے کیا ہوگا۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یہاں تک جب مقام مولا مشکل کشا کا ہے تو اب اس سے آگے انسان کیا بیان کر سکتا ہے کہ ان کی شان، ان کی عظمت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے ایسا تعلق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ مولا مشکل کشا
جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے. بے شک. اور اس پہ ایک نہیں دو نہیں بے شمار روایات جو ہیں موجود ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مولا مشکل کشا کی ذات لے کے آئی. اور ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سوموار شریف کو پیر شریف کو ہوئی اور منگل والے دن مولا مشکل کشا نے نماز ادا کی. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہ کیا تھا تو غار حرا میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا مشکل کشا نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ مولا مشکل کشا کی ذات ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. آج جھگڑے پڑ گئے نا کس نے پہلے ایمان لایا کون پہلے مانا کس نے کلمہ. وہ ابھی ایمان والی تو بات ہی نہیں تھی. ابھی تو وہ ایمان ابھی تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھی نازل نہیں ہوئی. تب بھی مولا مشکل کشا حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں ادا کرتے تھے. اس لیے ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کفر پہ ہو. میں کہتا ہوں اس بحث کو ہی چھوڑ دو کہ سب سے پہلے ایمان علی لے کے آئے. علی تو پیدا ہی ایمان والے ہوئے تھے. علی تو پیدا ہونے سے پہلے ایمان والے تھے. ایمان لانے کا کیا تذکرہ ہے. ایمان تو وہ لاتا ہے جو پہلے ایمان پر نہیں ہوتا اور جو پیدا ہی ایمان کے ساتھ ہوتا ہو اس کے لیے یہ بحث کیسی کہ پہلے ایمان کون لایا تھا اور کب لایا تھا. علی وہ ہے کہ ابھی بعثت نہیں ہوئی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ابھی وحی نازل نہیں ہوئی آپ حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ مولا مشکل کشا کی شان ہے. یہ آپ کی عظمت ہے. یہ آپ کا مقام ہے. اور ہم انشاءاللہ العزیز مولا مشکل کشا کا جب جب دن آئے جس جگہ پہ بھی موجود ہوں ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ذاکرین مولا مشکل کشا میں شامل رکھنا. آمین. یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ذاکرین مولا مشکل کشا میں شامل رکھنا. ہم ان کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ہاں ایک آپ کے پروگرام کی وساطت کے حوالے سے آخری بات میں عرض کر دوں تاکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ جب تک عقیدے کی بات نہ کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات بھی مکمل نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی ایک صحابی کے بغض میں علی علی کرنا یہ مولا مشکل کشا کو بھی منظور نہیں. بے شک. کسی ایک صحابی کے بے شک کسی ایک صحابی کے بغض میں علی علی کرنا یہ جائز نہیں. بے شک. اور اگر کسی صحابی کا نفاق سینے میں موجود نہیں ہے تو دن رات علی علی کرو. تمہارا علی علی کرنا بھی عبادت ہے. اللہ. بے شک. یہ بھی حدیث پاک ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. ذکر علی عبادہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو علی مشکل کشا وہ ہیں جن کا ذکر کرنا عبادت ہے. میں سمجھتا ہوں آج شاہ صاحب آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دے کے کچھ دیر کے لیے ذکر کرنے کے لیے بلا لیا اور ہم نے مل کے یہ ذکر کیا. اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. واخر دعواہ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے قبلہ پیر سید محمد انوار القمر بخاری صاحب. آپ جو ہے نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ مولا علی پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. آئیے اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کے ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے نئے مہمانوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.